بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 معزز سامعین السلام علیکم۔ فضائل اعمال جلد اول صفحہ نمبر 99 تا 90۔ آج کا عنوان ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادے عبداللہ کی فیاضی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے اور ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی طرف ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی، جس کا قصہ پہلے باب کے نمبر 10 میں گزرا۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتا میں شہید ہوئے، جس کا قصہ اگلے باب کے ختم پر آ رہا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ اور اون اور محمد کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب قطب السخا، سخاوت کا قطب تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانہ کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانہ میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلہ میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضرورت پوری کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادہ نے جب قرضہ کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے۔ یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں، یہ رقم قرضہ ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا، یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے، اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا، میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قرضہ ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی میں کہتا کہ اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان عبداللہ بن جعفر سے کہا میرے والد کے قرضہ کی فہرست میں تمہارے ذمہ 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں دوبارہ گیا، میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمہ ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے معاف کر دیے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں معاف نہیں کراتا۔ کہنے لگے کہ جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بدلہ میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں زیادہ۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بدلہ میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں زمین بہت سی آئی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا، میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس زمین میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا
کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ فائدہ: ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے یہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں جو اس باب میں لکھی گئی کوئی بڑی بات نہ تھی، ان حضرات کی عام عادتیں ایسی ہی تھیں۔ اللہ